بسم اللہ الرحمن نبی آخر زما احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب، اہل شوق سندھ اور بالخصوص کراچی سے جتنے بھی لو فلائنگ پیجن سے تعلق رکھنے والے شوقین حضرات ہیں، دوستو براہ راست کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں آل کراچی ویلفیئر آل پاکستان کوئی نور گرینڈ الائنس کے سرپرست اعلیٰ استاد عبدالباسط وہ تشریف فرمائیں۔ میں اس وقت ان کے فارم ہاؤس پہ موجود ہوں اور کراچی سے ہی کچھ لوگ شوق سے تعلق رکھنے والے، خصوصی طور پہ لو فلائنگ پیجن کا شوق رکھنے والے کچھ دوست احباب بھی ہماری اس محفل میں موجود ہیں۔ دوستو میں تقریباً 10-15 سال ہو گئے ہیں کراچی میں آپ کے شوق کے حوالے سے میں یہاں سے آپ کو آگاہی دے رہا ہوں۔ کراچی کے شوق کی اگر میں بات کروں تو کراچی کا شوق جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے، قابلی کبوتروں کا، گرے باز کبوتروں کا، اور اسی طرح لو فلائنگ پیجن، پٹی والے، چھتری والے، ڈانگی والے، ان کبوتروں کا شوق بھی یہاں کراچی میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو یہ شوق تھا جو میں جب سے میں کراچی میں آیا ہوں میں سن رہا ہوں کہ زیادہ پہلے پٹی والوں کا شوق جو ہے وہ زیادہ مقبول تھا کراچی میں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر گرے باز کبوتروں کا شوق بھی سامنے آیا اور پٹی والا کبوتروں کا جو شوق تھا وہ ہلکا ہلکا مان پڑنا شروع ہوا۔ تو دوستوں کو چند شخصیات نے کراچی سے اپنے اس جو کراچی کا وراثتی شوق جو تھا، جو کراچی کا آبائی جو شوق تھا لو فلائنگ پیجن کا، اس کو دوبارہ اجاگر کرنے میں ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں، جس میں استاد عبدالباسط اور ان کے تمام رفقا جتنے بھی دوست احباب ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے لو فلائنگ پیجن کے شوق کو آگے لے جانے میں اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ دوستوں میں بھی 2-4 دن ہوئے ہیں میں کراچی آیا ہوں، تو کراچی آ کے مجھے پتہ چلا کہ کراچی میں موسم سرما کے حوالے سے لو فلائنگ پیجن کا جو شوق ہے وہ اس کے جو ٹورنامنٹ ہے 27 نومبر 2022 کو اس کی پہلی اڑان ہے۔ یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز تھا کیونکہ ہائی فلائنگ پیجن کی تو کوریج ہم آپ کو موسٹلی دیتے ہی ہیں، مگر لو فلائنگ پیجن کی میں نے اپر پنجاب سے جو کہ جسے آپ ڈنڈے مار کپ بھی کہتے ہیں وہ شوق میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے، مگر کراچی سے زیادہ تر گرے باز کبوتروں کا شوق، پٹی والے کبوتروں کا بھی شوق میں آپ کو کرواتا رہا ہوں، مگر ٹورنامنٹوں کے حوالے سے اسپیسیفائی اس دفعہ مجھے موقع مل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کراچی کے لو فلائنگ پیجن کے شوق کا تمام کرائیٹیریا، تمام جتنے بھی معاملات ہیں منصفین کے، چھتوں کے، کبوتروں کے، اڑنے کے، بیٹھنے بٹھانے کے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے ہم آپ کو آگاہی فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں باسط بھائی کا انتہائی مشکور ہوں دوستو، گزشتہ تقریباً 5-6-7 سالوں سے میرا ان سے رابطہ بھی ہے اور میں کراچی جب بھی آیا ہوں آپ نے دیکھا کہ میرا ہیڈ آفس جو ہے وہ انہی کے پاس رہا ہے۔ تو دوستو ہوتا یہ ہے کہ لو فلائنگ پیجن کے حوالے سے اکثر آج ہمارے دونوں بھائیوں کی آپ کے سامنے آنے کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ آگاہی نہیں ہوتی آپ کے ٹورنامنٹ کی، لو فلائنگ پیجن کا جو ایوریج کا ٹورنامنٹ ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو اکثر لوگ سوال کرتے تھے جی کہ 7 کبوتروں کے ساتھ اتنے 128، 135، 140 گھنٹے، 7 اڑانوں کے 861 گھنٹے، اتنے گھنٹے کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو آج میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بریفلی میں استاد عبدالباسط سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تمام کیونکہ کل پرسوں ٹورنامنٹ جو ہے اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور اس سے پہلے آپ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچ جائے گی، پھر آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باسط بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام لالا جی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ شکر اللہ پاک کا۔ تو باسط بھائی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ گزشتہ 3-4 سالوں سے چند لوگ جو ہیں مل کے یہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا پٹی والوں کا شوق جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح اجاگر ہو، تو کتنی کچھ کامیابیاں آپ نے ان 3-4 سالوں میں سمیٹی لوگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو لالا جی
آپ کا کراچی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ کراچی کے شوق پر جس طرح آپ کی پورے پاکستان کے شوق پر نظر ہے، اس طریقے سے کراچی کے شوق پر بھی آپ ہمیشہ سے بڑی گہری اور مضبوط نظر رکھتے ہیں. اور یہی ایک اچھے صحافی کی نشانی ہے کہ وہ جس شعبے سے وابستہ ہے اس شعبے پر اسے مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے. جہاں تک کراچی کے شوق کی بات رہ گئی وہ یہ ہے کہ 2016 میں ہم نے یہ کاوش شروع کی تھی چند ساتھیوں کو لے کر، کیونکہ کراچی میں لو فلائنگ کا شوق بالکل اپنے اختتام کی جانب جا رہا تھا، اور یہ چیز ہمیں بڑی کھٹک رہی تھی کہ بھی یہ شوق آہستہ آہستہ بالکل یہ کنارے پر چلا جائے گا. ہائی فلائنگ کبوتر میں آیا تھا ایک عرصہ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ لوگوں نے پٹی والے کبوتر اپنی چھتوں سے نکالنے شروع کر دیے تھے، گریبازوں کا کی طرف رجحان ہوا. بے شک. تو گریبازوں کا رجحان جو کافی زیادہ ہو گیا تھا. ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ بھی وہ نہ رکھیں، وہ بھی رکھیں. شوق ہے کبوتر پر کسی بھی فیکٹر کی ہو، ریسر کبوتر ہو، ہائی فلائر ہو، لو فلائر ہو، کوئی بھی ہو، شوق ہونا چاہیے. لیکن یکسر جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کافی چھتوں پر یہ جو ہمارے لو فلائر کے کبوتر ہیں جالوں پر بکنا شروع ہو گئے تھے. یہ 100-200 روپے کا کبوتر، 50 روپے کا کبوتر بھی لوگ بیچ کے اپنی جان چھڑا رہے تھے. تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ آئندہ چل کے کراچی میں لو فلائنگ کا شوق اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. تو اس پر پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں کے پاس گئے، ملاقاتیں کی اور لوگوں کا ذہن بنایا. پھر ہم نے بڑے بڑے ٹورنامنٹس آرگنائز کرنا شروع کیے، بڑے انعامی رقوم کے ٹورنامنٹس ہم نے الحمدللہ کراچی میں یہ سسٹم نہیں تھا پہلے، وہ لے کے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پاس جانا آنا، پھر انٹری کے ساتھ، بغیر انٹری کے ساتھ، جیسا بھی ہو کے لوگوں کو ہم نے اس چیز کی جانب راغب کیا. اور الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دے، جہاں گئے جس کے پاس گئے لوگوں نے بہت عزت دی، بہت رسپیکٹ دی، ہماری بات کو مانا اور مانتے ہوئے وہ لوگ لو فلائنگ میں آئے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کراچی میں اگر مجموعی طور پر تمام ٹورنامنٹس کو دیکھا جائے تو 500 کے قریب پنجرے جو ہے وہ لوگ شوق کر رہے ہوتے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ ہمیں 10-15 پنجرے بھی نہیں ملتے تھے، اور شوق جو ہے وہ 10-15 پنجرے جب رہ جائیں تو کیا شوق رہ جائے گا. تو آج الحمدللہ بڑی تعداد میں شوقین بھی آ چکے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں چھتیں بھی آ گئی ہیں. اب یہ پوزیشن ہے کہ شوقینوں کو سنبھالنا ٹورنامنٹ کے دوران مشکل ہو رہا ہے. پھر ہم نے ان کی کیٹیگریز بنائی تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. پھر ہم نے گروپس بنا دیے 15-15 کے. پھر ہم نے آخر میں ڈی گروپ، اے بی سی ڈی، پھر چیمپئن شپ، پھر ڈی گروپ بنائے، ای گروپ بنائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ تقسیم ہو سکیں شوق کے حوالے سے، گھنٹوں کے حساب سے، تاکہ ہر بندہ وہ آگے آئے. تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شوقین آ گئے. اب ہم اس کے اندر مزید کچھ جو ہے چینجز لانا چاہ رہے ہیں. اب چونکہ پوری کراچی میں جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں، جس طرح محمود آباد ہے، گولی مار ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، لانڈی ایک اورنگی ہے، اور قذافی ٹاؤن ہے، اور گلشن حدید ہے، لانڈی کے اپنا کیماڑی کے علاقے ہیں، محمود آباد جتنے بھی علاقے ہیں، ہم ان علاقوں میں بہترین ٹورنامنٹس بنا کے دے رہے ہیں لوگوں کو. کافی ٹائم سے ہمارا وہاں کام چل رہا تھا اور ہمارے علاقائی ٹورنامنٹس بڑے اچھے اڑ رہے تھے. اب ہم نے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ شوق لوگوں کو اپنے گھر پر دیں، اور وہاں سے سلیکٹڈ چھتیں جو چیمپئن شپ کے حوالے سے چھتیں انہیں ہم باہر نکالیں کراچی میں، تاکہ 25-30-40 سے زیادہ 50 چھتیں ہمارے پاس مرکز میں اڑیں. اور باقی ہر ایک کو شوق جو چونکہ مرکز میں پوزیشن نہیں اٹھا سکتے تھے تو انہیں علاقے میں اچھی پوزیشن میں وہ لوگ فائٹ کر لیں گے. تو یہ ایک انسینٹیو دیا گیا ہے. دوسری بات، لمبے گھنٹے بننے کی یا بڑے بڑے گھنٹے جو بن رہے ہیں وہ باسط بھائی آپ نے نا ایک تو پورا ان کو لوگوں کو بریف کرنا ہے اس حوالے سے کہ ایک تو ٹورنامنٹ کے جو قاعدے قوانین ہیں، چھتوں کا کس طرح ہونا، منصفوں کا کس طرح، ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، مطلب اوپن ٹائم جس طرح پنجاب میں تو ریسٹرکٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا. جی یہ سارا لوگوں کو بریف کریں کہ شروع سے پورا جو قاعدے قوانین ہیں لوگوں کے آپ کے ٹورنامنٹ. دیکھیں ہمارے یہاں جو قانون ہے، اب پنجاب تو کیا کے پی کے ہو گیا، اندرون سندھ یا بلوچستان، جہاں کراچی میں بھی خاص طور پہ جہاں پر ہائی فلائر کا شوق کیا جا رہا ہے، ان کا ٹائم ریسٹرکٹ ہے، یعنی کہیں 7:30 بجے، کہیں 8 بجے، کہیں 8:30 بجے. اب میں نے سنا ہے کہ شاید اس کو 9 بجے تک لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ پابند ٹائم ہے. 9:01 پر بھی اگر کوئی کبوتر بیٹھے گا تو اس کا ٹائم پرچے میں شامل نہیں کیا جائے گا. جبکہ جو لو فلائر جو کبوتر ہے، چونکہ آسمان بند ہو کے نہیں اڑتا، یہ ہائی فلائر آسمان چلا جاتا ہے. اگر وہ کبوتر رات میں بھی دوبارہ آسمان میں بندی کرتا ہے اور اپنے ٹائم کے بعد آتا ہے یا نہیں آتا ہے، جو پوزیشن بھی ہے، اس کے اندر کافی سارے مسائل ہیں. لیکن اس کبوتر میں جو لو فلائر ہے، اس میں اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رات کو بھی اڑ رہا ہے یا دن کو بھی اڑ رہا ہے تو اس نے سامنے ہی رہنا ہے نظر کے. تو یہی وجہ ہم نے اوپن ٹائم رکھا ہوا ہے. صبح 7 بجے چاہے گرمی ہو سردی ہو کبوتر اڑا دیے جاتے ہیں. باسط بھائی 3 دن اڑتے رہے کبوتر، بڑے جتنا مرضی اڑے کبوتر، جتنا اڑے. 1 گھنٹہ 15 منٹ سے زیادہ
وہ کبوتر نظر سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ ٹائم آپ نے بڑھایا اب اس ٹائم کو؟ جی ٹائم نے بڑھایا، چونکہ دیکھیں پہلے ایک وقت ایسا تھا کہ جب 80 گھنٹے 70 گھنٹے لو فلائر سے بنتے تھے، شام کو 5-6 بجے 7 بجے 8 بجے آفتاب بھائی اس چیز کے گواہیں فیصلہ ہو جاتا تھا، لوگ جیت جاتے تھے. اب یہ پوزیشن ہے کہ رات 2-3 بجے گرمیوں میں کبوتر بیٹھتے ہیں، 4 بجے بیٹھتے ہیں گرمی میں. اب صبح 4:45 بجے میرے شاگرد کی کبوتری اس سال جو ون آئی ہے صبح گرمی میں 4:47 میں بیٹھی ہے، امل اصغر کی کبوتری. تو ٹائم بہت بڑھا دیا کبوتروں نے، بہت نئی جدید چیزیں آ گئی ہیں کبوتروں کو اڑانے کے حوالے سے، بہت جدت آ گئی ہے، کبوتر بہت اچھا بن گیا کراچی میں. تو ایک مجبوری بن گئی تھی کہ اس کی جو ٹائم کو 1 گھنٹے سے آگے بڑھانا. اچھا یہ جو ٹائم ہے نا باسط بھائی، اس پہ لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ جس کا ہمارا ریسٹرکٹڈ ٹائم وہاں ہوتا ہے 45 منٹ، وہاں بھی دورے مارنے والے کبوتر. جی یہ ذرا لوگوں کو تھوڑا سا بریف کریں کہ 1 گھنٹہ 15 منٹ 15 منٹ اس میں کبوتروں کا مطلب ہے نظر آنا، یا اس چیز پہ تھوڑا سا بریف کریں. دیکھیں لو فلائر جو کبوتر ہے وہ ہر وقت نظر آتا ہے، بالکل سامنے اڑتا رہتا ہے. اگر وہ کبوتر نظر سے اوجھل ہو جائیں، فار ایگزامپل یہاں بیٹھے، یہ تقریباً اگر 8 کبوتر اڑ رہے ہیں تو 8 کے 8 اکٹھے ہی چل رہے ہوتے ہیں، یہ تقریباً یہی ہوتا ہے. اگر کسی سم چلے گئے وہ کبوتر مشرق مغرب یا کسی سم یہ ہائٹ میں چلے گئے، منصف اور مالک خانہ کی نظر سے اوجھل ہو گئے، تو منصف مالک خانہ کو وہ ٹائم لکھوا دے گا. اگر فار ایگزامپل صبح وہ 10 بجے وہ کبوتر ٹائم آؤٹ پر گئے ہیں تو منصف ٹائم لکھ دے گا کہ بھی آپ کے کبوتر اب مجھے نظر نہیں آ رہے، لہٰذا 1 گھنٹہ 15 منٹ میں اگر یہ کبوتر گھر واپس آ جاتے ہیں، علاقے میں آ جاتے ہیں یا نظر آتے ہیں، ان کا کلر وغیرہ واضح ہو جاتا ہے، تو ان کا ٹائم پرچے سے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں پھر اڑتے رہتے ہیں. اگر 1 گھنٹہ 16 منٹ میں وہ کبوتر آتے ہیں، بے شک وہ پورا دن اڑیں پوری رات اڑیں، ان کا ٹائم پرچے پہ نہیں چڑھے گا، وہ اڑان ان کی فارغ ہو جاتی ہے. تو 1 گھنٹہ 15 منٹ جو ہمارا 75 منٹ کا جو رول ہے وہ اس طریقے سے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو چھتوں کا بھی میں دیکھ رہا تھا، آج کوئی ناپ تول کی آپ بات کر رہے تھے کہ مخصوص چھتوں کا بھی ایک کرائٹیریا آپ کا، کہ اس طرح کی اس کی اتنی ہائٹ ویڈھ لینتھ. سر میں جال اصل میں نا جال جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. کلیئر سے مراد یہ ہے کہ وہ اکثر کوئی بڑی بلڈنگ تھوڑا دور ہے یا نزدیک ہے یا اپنے گھر کے کوئی کمرہ اونچا ہے نیچا ہے، تو جال جس پہ کبوتر بیٹھتا ہے وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، یعنی کبوتر چاروں طرف سے اس پر آ کے بیٹھنے میں اسے آسانی ہو، اس میں کوئی آڑ موڑ جیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک سمپل کرائٹیریا، وہ سب کو پتہ ہے کہ کبوتر کے اترنے میں جو کوئی دقت نہ پیش آتی ہو، تو ایسا ہم نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جال کی جو ہائٹ ہے وہ کھڈے کی جو فرش ہے چھت کا، اس سے 9 فٹ کم از کم اس کی ہائٹ ہونی چاہیے، اور جس کھڈے پہ رات کو کبوتر بیٹھتا ہے اس کی جو ویرتھ ہے وہ 8 فٹ 8/6 تک کم سے کم ہونی چاہیے. جس طرح باسط بھائی ہم وہاں لیتے ہیں، جیسے ہم فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی وہاں اگر آپ ہائی فلائنگ پجن اڑاتے ہیں تو وہاں مجرا کہتے ہیں، مجرا ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی میرا کبوتر اگر اس درخت پہ آ کے بیٹھتا ہے یا اپنی میری فارم ہاؤس کی اس بلڈنگ میں تو کاؤنٹیبل ہوگا. جی جی اب انہوں نے اسے مطلب ایک دے دیا ہے کہ چھت سے تقریباً 250 فٹ کا انہوں نے لینتھ دے دی ہے کہ اس کے اندر اگر کبوتر، تو یہاں کیا؟ یہاں دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو آپ کا جال ہے اڑنے والا جال، آپ کو جوڑے والوں کے جال پر ہی بیٹھے گا، اگر وہ دور ہے تو وہ کینسل ہے کبوتر. آپ کے اڑنے والے جو کبوتروں کا جو جال ہے اس جال پر یا اس اڑنے والے کبوتر جن کھڈوں پر رکھے گئے ہیں، جن کھڈوں میں وہ رات گزارتے ہیں، وہ ظاہر و دھوپ جال کے نیچے ہی ہوتے ہیں. ان کھڈوں پر بیٹھے گا تو کبوتر آپ کو ملے گا، یا دھوپ جال بیٹھے گا تو ملے گا. ان کھڈوں سے ہٹ کے اگر 1 انچ بھی آگے جاتا ہے تو وہ کبوتر کینسل ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم نہیں دیا جاتا. تو یہ کبوتر چونکہ بہت لمبی اڑان بھرتا ہے، ابھی موسم سرما 27 تاریخ سے ٹورنامنٹ اڑ رہا ہے، نیکسٹ ڈیٹ تک کبوتر لوگوں کے جائیں گے. نیکسٹ ڈیٹ تک اڑتا ہوا بھی کبوتر اگر وہ اپنے کھڈے یا جال سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھے گا تو وہ کبوتر کینسل کر دیا جاتا ہے. یہ ان کا ایک رول ہے. اور جو لمبے گھنٹے بنائے جاتے ہیں وہ اوپن ٹائم ہے اس کے اندر، یعنی رات کو 8 بجے 9 10 11 جتنے بجے تک کبوتر منصف کو دیکھتا رہے گا اور وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوتا 1 گھنٹہ 16 منٹ کے لیے، تو وہ منصف بیٹھا رہے گا اور کبوتر اڑتا رہے گا اور من سے بیٹھا رہے گا. لاسٹ ایئر ہمارے کبوتر صبح 10 بج کے کچھ منٹ پر پھر 11 بج کے کچھ منٹ پر بیٹھے ہیں، تو من سے پوری رات بیٹھے رہے، وہ کبوتر سامنے اڑتے رہے، جب وہ بیٹھے ان کا ٹائم ملا. تو یہ ایک رول ریگولیشن ہے. تو اس دفعہ کتنی کچھ چھتیں ہیں مطلب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کراچی؟ اس بار لالا جی میں نے اس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ چونکہ چھتوں کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو ہم نے علاقوں تک محدود کر دیا چھتوں کو. ہم نے ہر علاقے سے چیزہ جو شوقین ہیں انہیں ہم نے اٹھایا ہے، کہیں سے 5 کہیں سے 4 کہیں سے 3، تو شاید 50 کے اراؤنڈ جو ہے وہ پنجرے سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے. 40 یا 50 پر آگے بریک لگا. کس طرح مینیج کرتے ہیں بھائی منصفین کا پرچہ جو مطلب ہے کس طرح آپ کرتے ہیں؟ یہ اس میں بڑا ایزی میتھڈ ہے. ہمارے ہر علاقے میں علاقائی انچارجز ہیں، علاقے کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں.
اور ان علاقے کی چھتوں کو وہ مینیج کرتے ہیں, ان پہ وزٹ ہوتا ہے سارا دن. اب جس طرح جن علاقوں میں کامی استاد آفتاب ہمارے انچارج ہیں, یہ علاقائی انچارجز ہیں, تو اپنے اپنے علاقوں میں وزٹ کرتے ہیں, چھتوں پہ جاتے ہیں, کہیں بدنظمی کوئی کسی قسم کی نہ ہو رہی ہو, یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں وہاں جا کے, اور پھر منصفوں کے حوالے سے جو رزلٹ آتا ہے وہ یہ ہمیں بھیج دیتے ہیں. پھر ہم اس رزلٹ کے اکارڈنگ یعنی فرسٹ سیکنڈ والے کو, تھرڈ فورتھ والے کو, ففتھ سکس والے کو پرچے لگا کے ہمیں ریٹرن بھیج دیتے ہیں. فار ایگزامپل 5 پنجرے آفتاب بھائی نے دیے ہوئے, تو 5 بندوں کے پاس کون کون منصف آئیں گے اور ان کے منصف کہاں کہاں جائیں گے, ہم وہ لسٹ فوری طور پر بھیج دیتے ہیں, پھر یہ مینیج کر کے وہاں سے منصف روانہ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ باسط بھائی اگر کسی کو فیصلہ سازی کی صورت میں اس پہ بھی آپ کو کرتے ہیں, کوئی کمیٹی اسپیشل ٹورنامنٹ کی بنتی ہے کسی مسئلے کی بھی؟ دیکھیں نوک جھوک تو کبوتر پروری اس میں چھوٹی موٹی ہر ٹورنامنٹ میں ہو جاتی ہے. کسی کبوتر میں مسئلہ ہو جاتا ہے, کبوتر نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آ رہے, کلر کے مسئلے ہو جاتے ہیں, تو ہمارا جو اولین جو مقصد ہوتا ہے وہ علاقے کا جو انچارج ہے وہ اسے حل کرے, اسے وہ سولو کرے. وہاں کمیٹی بنائی ہوئی, ہر علاقے میں ہماری کمیٹی ہے, کم سے کم ہر علاقے میں ہمارے 5 لوگ موجود ہیں, تو وہ اسے سولو کرے. اگر وہ وہاں سولو نہیں ہو رہا مسئلہ, اور وہ مسئلہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس میں مرکزی کمیٹی کو انوالو ہونا ہے, تو مرکزی کمیٹی فوری طور پر اس کا فیصلہ, کمیٹی کابینہ بیٹھے گی اور اس کا فیصلہ کرے گی. وہ دونوں فریقین کو لازم ملزوم قابل قبول ہوگا. تو دوستو آپ نے باسط بھائی سے ٹورنامنٹوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس کا ہم باقاعدہ طور پہ زبانی تو باسط بھائی نے تمام کرائٹیریا آپ کو بتا دیا, کیونکہ لو فلائنگ پیجن کا جو پنجاب کا جو اپر پنجاب کا شوق ہے وہ باسط بھائی جانتے ہیں کہ ڈنڈے مار جسے آپ, وہ فری سٹائل شوق ہوتا ہے, مگر ایوریج کا جو شوق ہے وہ سندھ میں زیادہ پٹی والے کبوتروں کا, جس طرح کہ آپ گرے باز کبوتروں کا پنجاب میں 11 کبوتروں کا آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہوتا ہے, جو کبوتر آ کے بیٹھتے ہیں ان کی ایوریج دیکھنی. یہاں بھی باقاعدہ اسی طرح ہی ہوتا ہے, 7 کبوتروں نے جتنا بیٹھنا ہے ان کا ٹوٹل ایوریج, پھر 5 دن کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں, 3 دن کے ہوتے ہیں, 7 دن کے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی خوبی میں دیکھتا ہوں کہ میں گزشتہ 2-3 سالوں سے جب سے میں نے باسط بھائی کو, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, باسط بھائی اس بات کی تصدیق کریں گے, میں نے باسط بھائی کو یہ کہا تھا, باسط بھائی آپ نے چھوٹے لوگوں کو, چھوٹے سے مراد یہ کوئی تذیق کے جملہ نہیں ہے, مطلب جو چھوٹے شوقین ہیں جن کی دسترس میں اتنا بڑا شوق میں جانا ناممکن ہے, ان لوگوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں, پھر انہوں نے کیٹیگرائز کیا اپنے ان ٹورنامنٹوں کو A, B, C, D, اور میں سمجھتا ہوں اس میں تمام جتنے بھی شوقین ہیں, چھوٹے سے چھوٹا شوقین, بڑے سے بڑا شوقین, وہ اپنے شوق کی ابیاری کر سکتا ہے. تو دوستو یہاں کوئی اہل شوق بھی آئے ہوئے ہیں علاقہ سے, ان کے بھی ہم مشکور ہیں. استاد ہیں, دکھاؤ یار ذرا. یہاں استاد آفتاب قریشی ہیں, استاد کامل اشاری بیٹھے ہوئے ہیں. استاد آفتاب قریشی نے ماشاءاللہ 2020 میں جو 1 جنوری کو دڑا اڑایا تھا وہ آپ کے سامنے تھا, آپ نے بڑی زبردست کوریج دی تھی اس کی, اور 27 دن وہ بچہ چلا تھا جس کا نام آپ نے بیبی پیجن دڑا رکھا تھا. بیبی پیجن. تو آفتاب بھائی کی وہ بڑا کمال تھا, اور انشاءاللہ دڑا ہم پلان کر رہے ہیں دوبارہ, اس کی ڈیٹس کے حوالے سے اناؤنس کریں گے, اور اسی گراؤنڈ میں انشاءاللہ دوبارہ دڑا اڑایا جائے گا. تو دوستو یہ اگر آپ دیکھیں کراچی کے شوق کو, میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈنڈے مار ٹورنامنٹ ہے, جو جس طرح کہ ہم نے آپ کو آج سے کوئی 2 سال پہلے 3 سال پہلے ہم نے آپ کو ریڈیو پاکستان وری لانڈی کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے وہ اس میں ایک منفردیت, اپر پنجاب کبوتر ایک اڑا تھا. میں نے آپ کو وہ کبوتر, میں تمام اہل شوق کراچی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جب سے آپ کے شعبہ سے منسلک ہوا ہوں تمام دوستوں نے بڑا پیار دیا, اور میری بھی یہ کوشش رہی ہے کہ تعمیری حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ آگے لے کے جایا جائے. تو باسط بھائی کو ٹورنامنٹ کے حوالے سے کو آپ خاص پیغام, کیونکہ آپ کی سرپرستی میں یہ لو فلائنگ پیجن کا شوق ہو رہا ہے, کوئی خاص پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ بس لالا جی, کل ہماری میٹنگ ہے شام 5 بجے گولی مار میں. جو شوقین حضرات کسی بھی حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں گولی مار ضرور آئیں, اور اپنی اپنی چھتوں کے اندراج کروا لیں. ہمارے علاقائی انچارجز بھی انشاءاللہ کل وہیں سب جمع ہوں گے. ٹورنامنٹ کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ہمیشہ ہر سال ہم ایک ہی بات کرتے ہیں, ہمارا منشور ایک ہی ہے کہ شوق میں پیار محبت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. جیت, یہ دنیاوی جو جیت ہے, اسے اگر ہار میں بھی تبدیل آپ کے سامنے ہو رہی ہے تو ہونے دیں, لیکن اپنے اخلاق کی جیت جو ہے وہ آپ نے برقرار رکھنی ہے. تو یہ شوق آسمان کا شوق ہے, آسمان پہ جنگ لڑی جائے, کچھ بھی کیا جائے, لیکن آپس میں بھائی بندی بھائی چارہ کبھی زندگی میں نہ چھوڑا جائے.
تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑا شوق کا پیغام ہے. اس منشور کو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ آگے لے کر چلے تو آج اللہ پاک نے پوری دنیا میں کامیابی عطا کی. اور جب تک انشاءاللہ ہم اس شوق سے وابستہ رہیں گے, اس شوق کو اسی منشور پر لے کے چلتے رہیں گے. آپ کو بہت جلد کراچی میں کچھ دیگر شوق کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری انوالومنٹ نظر آئے گی. وہ لالا جی کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں اور بہتری کی جانب اگر ہم کام کر سکے تو ضرور کریں گے. اگر ہم سے نہ ہوا تو ہم بیک ہو جائیں گے, چاہے لو فلائنگ ہو چاہے ہائی فلائنگ ہو, تاکہ کوئی دوسرا اچھا شخص اس شوق میں آگے آئے. لیکن اس شوق کی جو سیڑھی ہے, جو آج اس آسمان کی بلندیوں تک جو شوق جا چکا ہے, یہ نیچے نہ آئے. تو آپ بھائیوں کا, دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے آج ماشاءاللہ یہاں استاد کامل اشاری, استاد آفتاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, استاد گلبار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور استاد عظمت شاہ بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. شوق کو لے کر چلنا ہے, اس پوری کراچی کو لے کر چلنا ہے, پورے پاکستان کے اہل شوق کو لے کر چلنا ہے. کامیابی اللہ پاک جو ہے وہ اسی صورت میں دے گا کہ جب ہم یہاں سے بھی صاف ہوں گے اور یہاں سے بھی کلیئر ہوں گے, تو انشاءاللہ یہ شوق آپ کا کامیاب ہو جائے گا. لالچ نہیں رکھنی, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, کسی کو برا نہیں کہنا. شوق کریں یا نہ کریں کسی کے ساتھ, اپنے اپنے کلبز میں شوق کریں, دوسرے کلبوں میں نہ جائیں شوق کرنے کے لیے, اپنے کلب میں شوق کریں, لیکن اخلاقیات کا جو دامن ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. لال جی کوئی بات کریں گے آپ؟ تو دوستوں, بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میں سمجھتا ہوں آگاہی فراہم کرنا یہی ہمارا کام ہے کہ ایک سچائی کو, آگاہی کو ایک رہنمائی کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچائیں. میں بھی سمجھتا ہوں میرا یہ تجزیہ جو ہے یا میرا جو مشاہدہ ہے آپ کے شعبہ کے حوالے سے 10-15 سالہ میرا مشاہدہ جو ہے دوستو, واقعی یہ پیار اور محبت کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ ملنساری والا شعبہ ہے, ملنساری والا شوق ہے. آج اگر آپ دیکھیں میرا تعلق ہے بٹا آباد سے ہے, بیسیکلی باسط بھائی بھی وہیں کے رہنے والے ہیں. ہماری ملاقات کس نے کروائی یہاں کراچی میں, اس کی وجہ تسمیہ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کبوتر بنا. تو میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے, اور آپ دوستوں نے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ پہلے ان کی 3 اڑانیں جو ہیں ان کی باقاعدہ پریکٹیکلی ہم آپ کو سٹیمپنگ کرنی, کبوتروں کا اڑانا, منصف کا آنا, منصف پہ ہم کچھ سوال بھی کریں گے کیونکہ تھوڑا بہت کرائٹیریا کا ہمیں پتہ چل گیا, تو اس حوالے سے ہم منصفوں کو بھی چیک کریں گے کہ منصفیاں کیسی ہوتی ہیں. تو آپ دوستوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. 27 نومبر کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور جو ہے وہ کراچی کے شوق کی آگاہی دیں گے. میرے لیے, تمام دوستوں کے لیے آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. فنش کر دو, فنش پہ نا.